یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاستی حکومت نے 1,75,000 خاندانوں کو جاریہ مالی سال کے دوران دلت بندھو کے تحت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائی جا رہی اسکیموں کلیان لکشمی اور شادی مبارک سے غربا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو انڈین اسکول آف بزنس کی 20ویں سالانہ تقریب میں شرکت کریں گے اور 2 سال کے وقفے کے بعد ریاست بھر میں آج سے 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہوئے۔ 5 لاکھ سے زیادہ طلبہ ان امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 1,75,000 خاندانوں کو جاریہ مالی سال کے دوران دلت بندھو کے تحت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے سال 2022-23 کے بجٹ میں اس اسکیم کے لیے 17,700 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ہر دلت خاندان کو 10 لاکھ روپے کی مالی امداد کے علاوہ حکومت نے دلت رکشنا ندھی بھی قائم کی ہے تاکہ تمام دلت خاندانوں کو مشکل وقت میں مالی مدد مل سکے۔ TRS کی حکومت میڈیکل شاپ، شراب کی دکانوں، کھاد کی دکانوں اور دیگر کاروبار کے لیے لائسنس کی منظوری میں دلتوں کو 10% تحفظات فراہم کر رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائی جا رہی اسکیموں کلیان لکشمی اور شادی مبارک سے غربا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان باوقار اسکیموں سے ان غریب خاندانوں کو امید ملی ہے جو اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے 141 ٹاؤن اور 40 منڈلوں کے استفادہ کنندگان میں کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے چیک تقسیم کیے۔ جملہ 1,81 لاکھ روپے کے 181 چیک تقسیم کیے گئے۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے آج کونڈاپور ایریا ہاسپٹل میں طبی خدمات اور سہولتوں کا اچانک معائنہ کیا۔ مریضوں کی شکایت پر انہوں نے ہاسپٹل کے ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کو معطل کر دیا۔ اس معائنے کے دوران وزیر صحت نے مریضوں سے بات چیت کی جنہوں نے شکایت کی کہ ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر ڈرائیونگ لائسنس فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ان شکایتوں کے بعد وزیر صحت نے کونڈاپور ایریا ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹروں سے بات چیت کی اور بعد میں برسر موقع ڈاکٹر کو معطل کر دیا۔ ہریش راؤ نے وارننگ دی کہ اگر سرکاری دواخانوں میں اس طرح کے واقعات جاری رہے تو سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو گچی باؤلی میں واقع انڈین اسکول آف بزنس کی 20ویں سالانہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ وہ کلاس آف 2022 کے بزنس پوسٹ گریجویٹ پروگرام کی گریجویشن تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر ISB کے حیدرآباد اور موہالی کیمپس کے طلباء سے خطاب کریں گے۔ ISB کے ڈین پروفیسر پی مدن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ایک پودا لگائیں گے، ایک یادگار کی نقاب کشائی انجام دیں گے اور ISB مائی اسٹامپ اور اسپیشل کور کی رسم اجرا انجام دیں گے۔ سرکاری خدمات کو شفاف اور آسان بنانے کے لیے مائی گو نے آج اعلان کیا کہ ڈیجی لاکر سروس تک رسائی کے لیے شہری اب واٹس ایپ پر مائی گو ہیلپ ڈیسک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ڈیجی لاکر اکاؤنٹ بنایا جا سکتا ہے اور اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور وہیکل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے بشمول مختلف دستاویزات واٹس ایپ پر ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس نئی خدمت سے شہری اب گھر بیٹھے بآسانی ان دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا ہے کہ آشا ورکرز کی پوری ٹیم کو WHO ڈائریکٹر جنرل کا گلوبل ہیلتھ لیڈرز ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ مودی نے ایک ٹویٹ میں تمام آشا ورکرز کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آشا ورکرز صحت مند بھارت کو یقینی بنانے کے لیے سب سے آگے ہیں اور ان کی محنت اور لگن قابل ستائش ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔
مرکزی حکومت نے حج کے پورے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنا دیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ 2 سال کے وقفے کے بعد فریضہ حج ادا کرنے والوں پر کوئی زائد مالی بوجھ نہ ہو۔ دلی میں آج حج کوآرڈینیٹرز اور حج اسسٹنٹس کے 2 روزہ ٹریننگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ حج کے عمل کے لیے 100% ڈیجیٹل طریقہ کار سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے حج کا عمل آسان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی منسوخ کرنے کے بعد بھی حاجیوں پر زائد مالی بوجھ کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حج سبسڈی کے نام پر کئی دہوں سے سیاسی طور پر دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال 89,000 سے زیادہ ہندوستانی مسلمان حج کے لیے جائیں گے، جن میں تقریباً 50% خواتین شامل ہیں۔ 2 سال کے وقفے کے بعد ریاست میں آج سے 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہوئے۔ 2,861 مراکز پر 5 لاکھ سے زیادہ طلبہ ان امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے امتحانات کے انعقاد کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے SSC کے امتحانات نہیں ہو سکے تھے۔ سال 2020 میں 3 پرچوں کے بعد امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا تھا کیونکہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا تھا۔ گزشتہ سال بھی امتحانات منسوخ کر دیے گئے تھے کیونکہ کووڈ کی دوسری لہر چل رہی تھی۔ تمام طلبہ کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ ملک بھر میں کووڈ-19 ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 192 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,81,000 سے زیادہ ڈوز دیے گئے۔ اسی مدت کے دوران ملک بھر میں کووڈ کے 2022 نئے کیس درج کیے گئے۔ ملک میں فعال کیسز کی تعداد اب 14,832 ہے۔ عروبہ صحت ہونے والوں کی شرح 98.75% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,099 افراد عروبہ صحت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 4,25,99,000 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں آج کچھوؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ سال 2000 سے ہر سال 23 مئی کو یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ہر سال عوام اس دن کو مناتے ہیں اور کچھوؤں کے تحفظ کے لیے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر کچھوؤں کی بقا کے لیے مختلف اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ حیدرآباد کے مدینہ گڑا سے سنگاریڈی ضلع کے پوتی ریڈی پلی جنکشن تک قومی شاہراہ 65 پر ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے 6 لین کی 2 سڑکیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سڑکوں سے شاہراہ کی ٹریفک اور مقامی ٹریفک کی ضروریات کی تکمیل ہوگی۔ اس سڑک پر روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ مسافر بردار موٹر گاڑیاں گزرتی ہیں۔ NHAI کے ایگزیکٹو انجینئر پی دھرما ریڈی نے بتایا کہ ظہیر آباد اور ممبئی جانے والی موٹر گاڑیوں کو مدینہ گڑا تا پوتی ریڈی پلی 6 لین کی شاہراہ سے گزرنا ہوگا۔ بھدرادری کوتگوڑم ضلع کے پلونچا منڈل کے مونڈی کٹا گاؤں میں آج ایک ٹریکٹر الٹ گئی جس کے نتیجے میں 1 خاتون ہلاک اور 40 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کئی بچے شامل ہیں۔ 8 شدید طور پر زخمی ہوئے۔ یہ افراد اس ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے شادی میں شرکت کے لیے دوسرے گاؤں کو جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک موڑ لیتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی اور سڑک کے کنارے کھڈ میں گر گئی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ ریاستی حکومت نے 1,75,000 خاندانوں کو جاریہ مالی سال کے دوران دلت بندھو کے تحت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائی جا رہی اسکیموں کلیان لکشمی اور شادی مبارک سے غربا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو انڈین اسکول آف بزنس کی 20ویں سالانہ تقاریب میں شرکت کریں گے۔ اور 2 سال کے وقفے کے بعد ریاست بھر میں آج سے 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہوئے۔ 5 لاکھ سے زیادہ طلبہ ان امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔